مائع سفر مظفر کے متعلق پچھلے جمعے کی نشست سے معروضات کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و قدر بلا حذر بلا خوف و متلائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے منکرات کا رد فرمایا اور توہمات کا بھی رد فرمایا۔ آج امت اس طرح کے خرافات میں توہمات میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کی چند مثالیں میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ پر توکل کا نہ ہونا ہے۔ اگر بندے کا اللہ کی ذات پر توکل ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کے توہمات میں، اس طرح کی باتوں سے کہ جی کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو فلاں کام ہوگا، چھت پہ ہانڈی الٹی رکھی تو فلاں کام ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹ گئے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یا فال وغیرہ نکالنا، یہ سب جو ہے اللہ پر توکل اور بھروسے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر توکل ہو وہ اس طرح کی باتوں پر دھیان نہیں رکھتے۔ یہ توکل جو ہے اللہ پاک اپنے پسندیدہ افراد کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے روایت، فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ 70,000 لوگ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تویز گنڈے اور فال میں نہیں پڑتے ہوں گے، جو تویز گنڈے اور فال میں نہیں پڑتے ہوں گے۔ فرمایا ایسے 70,000 لوگ بلا حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ اس توکل اور بھروسہ جو ان کا اللہ کی ذات پر تھا اس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور وجہ کیا کہ وہ تویز گنڈے اور فال پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ کس کی ذات پر ایمان رکھتے تھے؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ اب اللہ پاک نے قرآن مقدس میں سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے قرآن کے ترجمے پر آ رہے ہیں تو غور کریں، آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی تم میں سے بھروسہ کرتا ہے کس پر؟ اللہ، توکل کرتا ہے کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اسے کافی ہو جاتا ہوں، میں اسے کیا ہو جاتا ہوں؟ کافی ہو جاتا ہوں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جس کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر بن جائے، اللہ فرماتے ہیں بس وہ بے فکر ہو جائے، وہ جانے اور میں جانوں،
وہ جانے اور میں جانوں. اس لیے وہ نہ تویزوں کے پیچھے بھاگے گا، نہ گنڈوں کے پیچھے بھاگے گا، نہ فال کے پیچھے بھاگے گا، نہ اس طرح کے توہمات ذہن میں لائے گا یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا. جیسے شیطان نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات اور ڈر وہ بٹھا دیے. اور جی یہ بابے کی جو ہے نا جی قبر پر تم نے درخت نہیں کاٹنے، لکڑی نہیں کاٹنی، ٹہنیاں نہیں کاٹنی، اگر یہ کاٹی تو بابا تمہیں الٹا کر دے گا. بابا تمہیں کیا کر دے گا؟ الٹا کر دے گا. آج لوگ کہتے ہیں ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے جس کا کاروبار نہیں چلتا، جس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، ٹھیک ہے، وہ گلی گلی میں کھلی ہوئی بیٹھکوں میں اور آستانوں میں چلا جاتا ہے. وہ پیسے کمانے کے لیے اسے کہتے ہیں جی تیرے پر بندش ہوئی ہے. تیرے پر کیا ہوئی ہے؟ بندش ہو گئی ہے بھئی. اس بندش کی وجہ سے تیری اولاد بھی نہیں ہو رہی، اس بندش کی وجہ سے تیرا کاروبار بھی نہیں چل رہا، اس بندش کی وجہ سے تو ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو میرے پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. اس لیے کہتے ہیں نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. توجہ کیجئے گا، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ کہتے ہیں بندش ہوگی، فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے بندش کر دی. آپ نے ایمان سے بتائیے گا تقدیر بنانے والا کون ہے؟ تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اور تقدیریں بدلنے والا کون ہے؟ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں، آپ دنیا میں آئے نہیں، رب نے آپ کا رزق پہلے لکھ دیا، آپ کی صحت پہلے لکھ دی، آپ کو کیا کچھ ملنا ہے رب نے پہلے لکھ دیا، آپ کو کیا تکلیف کب پہنچنی ہے رب نے پہلے لکھ دیا تقدیر میں. اللہ تقدیر لکھے، توجہ، اللہ تقدیر لکھے. احکم الحاکمین، وہ قادر مطلق، وہ عالم آل، وہ اکیلا مختار کل تقدیر لکھے اور اس کا ایک عاجز بندہ، گناہگار بندہ اپنے آپ کو مرشد اور پیر کہلوانے والا، اپنے آپ کو جو ہے وہ عامل کہلوانے والا، عالم کہلوانے والا، وہ اللہ کی تقدیر کے آگے ڈکا ڈال دے. اللہ نے جس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ اس کے رزق کی بندش کر دے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے ایمان سے بتائیے گا، اللہ نے عقل کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا ہے، اللہ اس کے مقدر میں لکھے رزق، اللہ بندے کے مقدر میں لکھے اولاد، اللہ بندے کے مقدر میں لکھے صحت، اور نیچے بیٹھا ہوا بابا، پیر، عالم، عامل جنات اور فلاں فلاں، وہ اللہ کی اس عطا کے آگے بندش لکھ دے، بندش کر دے. تو پھر ڈاٹا اللہ ہویا یا یہ پیر ہویا؟ بھئی یہ ایمان رکھنے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ بابا جس کے پاس ہمارا مخالف چلا گیا، جس کے پاس ہمارے سے حسد کرنے والا چلا گیا، اس نے جا کے بندش کروا دی. کیا کروا دی؟ میرے پہ تویز کروا دیے، میرے پہ ٹونے کروا دیے. اللہ نے آپ کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے کائنات کے سارے عامل جمع ہو جائے اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے. بے شک. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت کا نمبر 2 ما یفتح اللہ للناس من رحمت. توجہ کیجئے گا، فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا
اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں فلا ممسک لہا، میرے ان رحمت کے کھلے ہوئے دروازوں کو کوئی بند کر سکتا اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، آپ کے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، صحت اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے، رزق اللہ کی رحمت، بولیے رحمت ہے۔ آج توجہ کیجئے، اللہ فرماتی ہے لا ریب کتاب میں فرماتی ہے، بے عیب کتاب میں فرماتی ہے جس کے لیے میں رحمت کے دروازے کھول دوں، کسی مولوی کا توحید وہ رحمت کے دروازے بند کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کس پر؟ اللہ کے قرآن پر، اللہ کے قرآن پر۔ جنت ملے گی ایمان سے، جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا اللہ کا قرآن ایمان بنا رہے ہیں۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک، اگلی بات فرمایا وما یمسک، اور جس سے اللہ پاک اپنی رحمت کو، بلائی کو، خیر کو، نفع کو روک لے، کیا کر لے؟ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے کسی کے لیے، خزانوں کے دروازے بند کر دے اب کسی کے لیے، اور شفا کے دروازے بند کر دے کسی کے لیے، اللہ فرماتے فلا مرسل لہ، پھر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے اللہ کے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھلوا لے۔ کوئی کھلوا سکتا نہیں ہے، بولیے کوئی کھلوا سکتا نہیں ہے، نہیں کھلوا سکتا۔ آج توجہ کیجئے گا، اسی لیے جس کے مقدر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی، اللہ نے اولاد نہیں لکھی، تو وہ خود زمانے کا ولی کیوں نہ ہو؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کل حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے لاہور میں، ہے جسے لوگ کہتے ہیں داتا صاحب، کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب۔ داتا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں وہاب۔ کیا جی؟ وہاب۔ وہاب کس کی ذات ہے؟ یہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں نا قرآن کے شروع میں آخر میں، تو اس میں ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ وہاب، عطا کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ عطا کرنے والا، دینے والا، بخشنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاب، داتا میں ہوں، داتا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، لوگ انہیں داتا صاحب کہہ کے نظر و نیاز وہاں چڑھا کے ان سے بیٹے بھی مانگتی ہیں، کوئی بیٹیاں مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی نوکری مانگتا ہے، کوئی چھوکری مانگتا ہے۔ خود حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی اپنی اولاد ہے ہی کوئی، اپنی اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، اوے لوگوں میرے در کو چھوڑ کر کس کس کے در پر جا رہے ہو جن کے اپنے اختیار میں اپنی اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ حضرت زکریا ہے، عمر 120 سال ہوگی، مانگ رہے ہیں، مگر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا حضرت زکریا بھی اپنے لیے اولاد، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیٹا
نہیں پیدا کر سکے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. عرض یہ کر رہا تھا یہ توہم پرستی. کہتے جی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. کیا ہے؟ منحوس مہینہ ہے. اس مہینے میں کام نہیں شروع کرنے چاہیے. اس مہینے میں کاموں کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. اس مہینے میں یہ جو ہے نا جی آسمان سے آفات اور بلیات اور مشکلات کا نزول ہوتا ہے. اور یہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے. تیرا تیزی کا مہینہ ہے. یہ سارے توہمات، یہ سارے خیالات، یہ سارے عقائد اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو میرے پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کیا ہو جاتا ہوں؟ کافی ہو جاتا ہوں، کافی ہو جاتا ہوں. آج ہی توجہ کیجئے. اللہ پاک سورہ انعام آیت نمبر 17 کے اندر اسی عنوان کو بیان کر رہی ہے. فرمایا ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے اس کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اگر تجھے کوئی ضرورت دے دے، کوئی پریشانی دے دے، فلا کاشف لہو، اس ضرورت کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، فلا کاشف لہو، کوئی دور کر سکتا نہیں ہے. دور کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ، اللہ تو ہی تو، اللہ تو ہی تو، تیرے علاوہ تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ پاک اگر کسی کو خیر دینے پر آ جائے، سبحان اللہ، تو اس خیر کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، خیر کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. تو پھر بتائیں نا، کوئی اللہ کا بندہ خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، خواہ وہ روحانی علم والا ہو یا شیطانی علم والا ہو، کسی کی بندش کر سکتا نہیں ہے، کسی کے رزق پر آگے بند باندھ سکتا نہیں ہے، کسی کی صحت کو خراب کر سکتا نہیں ہے. صحت عطا کرنے والا بھی اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. ہاں جی توجہ کیجیے. اللہ پاک اسی عنوان کو سورہ زمر کے اندر بھی بیان کر رہی ہیں. فرمایا ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اس کا توکل ہونا چاہیے کس کی ذات پر؟ اللہ ہی کی ذات پر. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. فرمایا ان سے سوال کیجئے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے سوال کریں گے نا، اوے مشرکین مکہ مجھے یہ بتاؤ، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ آگے سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب،
یہ سارے کافر کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، انہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو نہ مانے، جو اللہ کی ذات کو نہ مانے۔ ابو جہل مشرک ہے نا، جہنمی ہے نا، کسی کو شک نہیں ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں اس سے جب نبی پاک پوچھتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتا تھا؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے، یہ مولوی دھوکہ دیتی ہیں، کہتے جی مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کا قائل نہیں ہوتا۔ نہیں، مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کا قائل ہوتا ہے مگر اکیلے اللہ کا پجاری نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کی ذات کا قائل ہوتا ہے مگر اللہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ کہتا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے، لات منات عزا بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا اور ہمارے بابے بھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کافر دو قسم کے، ایک ہے مشرک کافر، ایک ہے داریہ کافر۔ مشرک کافر اللہ کی ذات کا قائل ہوتا ہے مگر وہ اکیلے اللہ کا پجاری، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت، اوروں کی بھی پکار، اوروں کی بھی پوجا۔ اور داریہ کافر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ جیسے یہ روس والے ہیں، کینا والے ہیں، یہ داریہ کافر ہے، یہ اللہ کی ذات کے قائل ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں۔ مگر یہ ہندوستان والے ہندو، یہ سکھ ہیں، اور امریکہ والے، برطانیہ والے، یہ کافر ہے مگر یہ مشرک کافر ہے۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں، اللہ کی ذات کے قائل ہیں مگر اللہ اکیلے کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کبھی نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، مسلمانیت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اکیلے اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکیلا اللہ حاجت روا، اکیلا اللہ مشکل کشا، اللہ ہی مدد کرنے والا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ ماننے کے لیے تیار ہو تو جھگڑے ختم ہو جائے۔ جہاں یا اللہ مدد وہاں یا علی مدد، جہاں یا اللہ مدد وہاں یا حسین مدد، جہاں اللہ مدد وہاں یا رسول اللہ مدد۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے جو انہوں نے الہ بنا رکھے تھے، بابا گان بنا رکھے تھے، بزرگان بنا رکھے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی پکار کرتے تھے۔ اور یہاں بھی یہی ہے، یہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو بھی بولیے، اللہ کے پیاروں کو بھی پکارتے ہیں۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے اور کسی کی بھی پکار نہیں، پکار اکیلے اللہ کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، توجہ کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، ماسو اللہ کو، اللہ ہے باقی سارے، من دون اللہ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ پاک ان کے ساتھ ارادہ کر لے
ضر کا، تکلیف کا، پریشانی کا، حل ہن کاشفات ضرہ، پھر بتاؤ نا مجھے، جس کو میں بیماری دے دوں، جس کو میں پریشانی دے دوں، اسے کوئی راحت دینے والا ہے؟ اسے کوئی راحت دے سکتا نہیں ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے سے مشکلات نہیں آتی، سفر کے مہینے کی وجہ سے بلیات نہیں آتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نحوست بندے کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نحوست کیا ہوتی ہے؟ بندے کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے جی ہو جی ہمارے پہ کالا علم چل گیا، کالا جادو چل گیا، کالا جادو چل گیا، کالا جادو ہو گیا جی ہم پہ۔ توجہ کیجئے گا، ایک کالا جادو جو چلتا ہے، کالا جادو جو ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی اثر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطانی فعل ہے، شیطان بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر شیطان کا یہ تکلیف پہنچانا اور شیطانی چیز کا اثر ہونا یہ اس بندے پر ہوتا ہے جس کا تعلق رحمان سے کمزور ہو جاتا ہے، جس کا تعلق رحمان سے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں بھی آ جاتے کہتے ہیں جی وہ جی جب تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں تو دورہ پڑ جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں یا نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ چیز زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ چیز زیادہ تنگ کرنا، اس لیے کہ اس چیز کا تسلط ہی تمہارے پر تب تک رہ سکتا ہے جب تک تمہارا تعلق رحمان سے کمزور ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان روکتا ہے، شیطان روکتا ہے، اسے پتہ ہے اس کا تعلق رحمان سے کمزور ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں کا تعلق رحمان سے ہو نا، میرے سے ہو، ان پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ بے نمازی بندے پر یہ اثر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن نہ پڑھنے والوں پر، قرآن سے اعراض کرنے والوں پر، قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والوں پر پھر شیطانی اثرات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے شیطان کے زر سے، شیطان کی تکلیف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنا تعلق مضبوط بنائے رحمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ رحمان کے ساتھ۔ جب آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، صبح قرآن کی تلاوت کریں اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، پھر ایک شیطان نہیں ساری کائنات کے شیطان بھی مل جائیں، وہ کبھی رحمان اور رحمان کے بندوں کو ہرا سکتے نہیں ہے، ان پر اپنا کنٹرول اور تسلط کر سکتے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر ہی نے کہا کل حسبی اللہ، کیا جی؟ کل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، فرمایا اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو تویز داغوں گنڈوں پر فالوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے، یقین نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کا یقین کس پر ہوگا؟ بولیے کس پر ہوگا؟ اللہ ہی پر ہوگا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خدا پر اتنا بھروسہ کرتے نا جتنا بھروسہ کرنے کا حق تھا، تو اللہ پاک تمہیں اس طرح رزق دیتا جس طرح
اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلنے والے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے. وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بولیے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہ پرندے انسان سے بہتر ہے. پرندے اپنا بھروسہ کس پر رکھتے ہیں؟ ان کا توکل کس پر ہے؟ پیدا کرنے والے پر ہے. ان کا نہ کوئی علی اجویری داتا، نہ کوئی غوث، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ وہ کسی کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، نہ وہ کسی کا. یہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی. تو پھر انسان سے زیادہ عقیدہ تو مضبوط کس کا ہوا؟ پرندوں کا ہوا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتی ہیں اور پھر بھرا پیٹ لے کر واپس آتی ہے. کئی لوگوں نے توکل کا غلط مطلب سمجھ لیا. وہ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ خود ہی منہ میں نوالا ڈال دے گا. بات ایسے نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. کتنے؟ 18 سال بیمار رہے. جب پھر اللہ کے سامنے دس سے دعا بلند کیے نا، اللہ پاک نے فرمایا اور کچھ میں رجلک، اور کچھ میں رجلک. اور میرے ایوب آپ اپنی ایڑی ماریے. ایڑی مارنا آپ کا کام ہے. آپ کے ایڑی مارنے سے زمین سے چشمہ جاری کرنا میں اللہ کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ ایڑی مار، بھروسہ کس پر کر؟ توجہ، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایڑی مارنا آپ کا کام ہے، اور نیچے سے شفا والا چشمہ جاری کرنا میں اللہ کا کام ہے. حضرت مائی مریم صدیقہ جب حمل ٹھہرا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی، شہر سے دور ایک کنارے پہ چلی گئی، جا کے پردہ کر لیا. جبریل امین آئے، فرمایا کہ ہم نے تیرے رزق کا بھی انتظام کر لیا، مریم پریشان نہیں ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رزق کا انتظام کر لیا. یہ تیرے اوپر یہ جو ہے نا، یہ جو درخت ہے کھجوروں کا، مریم ہلانا تیرا کام ہے، اس سے تازی کھجوریں دینا ہمارا کام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت ایوب کو بھی فرمایا آپ ہلیے، کوشش کیجئے. عطا کس نے کرنی ہے؟ حضرت مریم کو بھی فرمایا اللہ ویسے بھی تو گرا سکتا تھا نا ان کی جولی میں کھجوریں. فرمایا نہیں، ہلائیے. کیا کیجئے؟ ہلانا آپ کا کام ہے، تازی کھجوریں دینا میرا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میری سواری ہے، اسے میں یوں ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، بھروسہ کروں، یا اس کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ فرمایا نہیں، اس کو باندھو پھر بھروسہ اللہ پر کرو. اسے باندھو یعنی ذرائع اختیار کرنا تمہارا کام ہے. ان ذرائع میں برکت ڈالنا اور ان ذریعوں کے ذریعے رزق عطا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. آپ کوشش کیجئے. بھروسہ کس کی ذات پر؟ توکل کس کی ذات پر؟ اللہ ہی کی ذات پر. فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں، کسی مہینے میں مصیبتیں نہیں آتی، تکلیفات نہیں آتی. سارے مہینے رحمت والے، سارے برکت والے، ہر دن رحمت والا، ہر دن برکت والا. اپنا تعلق رحمان سے مضبوط کیجیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. سفر کا مہینہ تو سفر المظفر ہے، کامیابیوں والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ کامیابیوں والا مہینہ. اس کی جو آخری بدھ، آخری بات، سفر کی آخری بدھ کو ایک تقریب ہوتی ہے جسے چوری روزہ کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ اب تو لوگوں میں شعور آ گیا، اب بھی دیہاتوں میں اور یہ جو وہ علاقے جہاں تعلیم نہیں پہنچی، قرآن و سنت کی تبلیغ نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، چوری روزہ. کیا جی؟ چوری روزہ. چوری دیسی گھی میں وہ کوٹ کے کھاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں بانٹتے. جی سفر کا آخری بدھ ہے جی، اور جی اب جو ہے نا اب مصیبتیں ٹل جائیں گی، اب دور ہو جائیں گی، سفر ختم ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. اور پوچھو جی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی اس لیے کرتے ہیں، یہ آخری بدھ کو ہم سیر و تفریح بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ جشن بھی مناتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، نبی پاک بیمار ہوئے تھے اور سفر کی آخری بدھ کو آپ جو ہے ٹھیک ہو گئے تھے، آپ صحت یاب ہو گئے تھے. تو اس لیے ہم یہ جو ہے نا چوری چوری بانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کو ہر موقع پر الٹا سبق پڑھایا، ہر موقع پر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس دن بھی جشن اور عید. اب یہ کہتے ہیں جی اس دن اللہ کے نبی سفر کی آخری بدھ کو جو ہے صحت یاب ہوئے تھے، حالانکہ سفر کی آخری بدھ کو اللہ کے نبی کی وہ مرض، وہ بیماری، جس بیماری کے اندر اللہ کے نبی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکے، پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے. اس بیماری کا آغاز ہوا تھا جس دن پیارے پیغمبر کی مرض الموت کا، مرض الوفات کا آغاز ہوا. شیطان نے اس دن بھی ان سے خوشی کا دن منوانا شروع کر دیا. یہ ہے دین سے لا تعلقی اور دین کا علم نہ ہونے کی نحوست. اس دن چوری روزہ، کوئی چوری روزہ شوزہ نہیں، سفر کی آخری بدھ کو کوئی فنکشن نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے صداقت اور حقیقت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، سفر کی آخری بدھ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس بیماری سے پیارے پیغمبر پھر اٹھ نہیں سکے. اور اسی بیماری کے اندر جو ہے 12 ربیع الاول کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. پیارے پیغمبر بیمار بھی ہوئے، پیارے پیغمبر پر موت کا فیصلہ بھی ہوا. اللہ پاک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں اکیلا الہ ہوں. کیونکہ جو الہ ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو مختار کل ہوتا ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہوتا، اس پر موت بھی نہیں آتی. جس پر موت آ جائے وہ بھی الہ نہیں ہوتا، اور جو بیمار ہو جائے وہ بھی کسی کا مشکل کشا اور حاجت روا اور شفا بخش نہیں ہوتا. حاجت روا اور مشکل کشا شفا بخش کون ہے؟ موت سے پاک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاں جی توکل کیجئے اللہ کی ذات پر. فرمایا توکل کر اس ذات پر کہ جس ذات پر کبھی بھی موت نے آنا نہیں ہے، جس ذات پر کبھی بھی موت نے آنا نہیں ہے. تو اس لیے قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ. تکلیف ہے حسبی اللہ، پریشانی ہے حسبی اللہ، خوشی ملے تو تب بھی حسبی اللہ. اللہ کی ذات پر اپنا بھروسہ اور توکل مضبوط کیجئے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.